हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बनेंगे ना, हाफिज बनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो हजरत मूसा ने दो चीज देखी कि जो आने वाली उम्मत है, आज तक किसी ने भलाई का इतना हुक्म नहीं दिया, बुराई से इतना नहीं रोका, और किसी ने आसमानी किताब को सीने में नहीं रखा, वो रखेगी तो मुस्तफा के सदके में मुस्तफा की उम्मत रखेगी। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे, कितनी चीजें देखी हजरत मूसा ने। बस क्या आगे बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर एक मरतबा तौरात पढ़ रहे। बोलो क्या पढ़ रहे? तौरात पढ़ रहे, और सीधे पहाड़ पर गए। कहा अल्लाह एक अजब हो गया। अल्लाह ने क्या, अल्लाह ने पूछा, अल्लाह को तो सब मालूम है। अल्लाह ने फरमाया या अल्लाह अजब, क्या अजब हो गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मा कफ़ारतुहुम बिज़्ज़ुनूबि अस्सलावातुल खम्सा। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अभी मैंने तौरात में देखा एक उम्मत आने वाली है, सबसे प्यारी उम्मत होगी, वो नमाज पढ़ती जाएगी। अल्लाह तू गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। ये हमारी फजीलत है कि नमाज पढ़ो और गुनाह नहीं बोलो, नमाज पढ़ो और गुनाह। बाकी अगली उम्मत थी ना, अगली उम्मत, अगर कोई रात को गुनाह करे ना, सुबह पेशानी पे लिख दिया जाता इसने ये गुनाह किया है, पेशानी पे लिख दिया जाता। इसने सुबह में पट्टा बांध के बाहर निकलता, लोग कहते पट्टा काय को बांधा? ये नहीं कहता कि मेरी पेशानी पर लिखा है, कहता कि मेरे को सर में बहुत दर्द होता है, हालांकि पेशानी पर लिखा है कि उसने कौन सा गुनाह किया। ये उम्मत इतनी प्यारी उम्मत है, नमाज पढ़ती जाएगी, अल्लाह कहता मैं गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। कितनी चीजें हो गई हजरत मूसा की ज़बान। और सुनना है नहीं, ये उम्मत की शान, ये हमारी शान है भाई। अरे बोलो ये हमारी। चौथी शान क्या बताई मालूम है? इतनी प्यारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पहाड़ पर गए और कहने लगे अल्लाह ये जो उम्मत के बारे में मैं कह रहा हूं इसको मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया क्या है? हज़रत मूसा ने फरमाया इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मा याकुलूना सदकातहुम फी बुतूनिहिम तुरद्दु अला तुखदु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम। अल्लाह ने फरमाया, अरे हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये बहुत अच्छी उम्मत है जो बाद में आने वाली है, ये वो उम्मत है जिनकी ज़कात वेस्ट नहीं होने वाली है। मालदारों से ली जाएगी, गरीबों को वेस्ट होगी। अगली उम्मत ने भी ज़कात दी, हज़रत आदम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत याकूब, ये सब ने भी ज़कात दी। लेकिन उनकी ज़कात का तरीका क्या होता था मालूम? आपने सुना नहीं होगा। अपनी ज़कात को लेके पहाड़ पे रखो, आग आएगी जला देगी, तुम्हारी ज़कात कबूल हो गई। तो पैसा तो वेस्ट हो गया ना भाई। चांदी रखा, सोना रखा, वो तो सब जला दिया आग ने। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इनकी ज़कात को भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अमीरों से लिया जाएगा, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार गरीबों को दिया जाएगा, और गरीबों की दुआ निकलेगी तो वो अमीर जन्नत की तरफ चला जाएगा। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ये उम्मत मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया ना, ये जितने तुम सुन रहे हो ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होने वाली है। बोलो सल्लल्लाहु। कितनी चीजें हो गई? बस मैं थक गया भाई, बस चलो एक बता दो और एक बता दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर गए और आज जाकर कहा अल्लाह आज तो मैंने एक उम्मत का नाम देखा, बहुत प्यारी उम्मत है, और ये उम्मत वो है जो हक को हक बताएगी, बातिल को बातिल बताएगी, और ये वो उम्मत पावर वाली है जो दज्जाल को भी कत्ल करेगी। बोलो सुभान अल्लाह। इसी को अल्लाह ने फरमाया वयुहिक्कुल्लाहुल हक़ वयुबतिलुल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये उम्मत तो बहुत ताकत वाली है, हक को हक बता देगी, बातिल को बातिल बता देगी, जो हक है उसको हक बताएगी, जो गलत है उसको गलत बताएगी, और ये उम्मत दज्जाल को भी कत्ल करेगी। अल्लाह अब ये उम्मत तो मेरे को दे दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मतु अहमद, ये उम्मत भी मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की उम्मत होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तो हमारी इतनी शान बताता, बल्कि मालूम है अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में हमारा बहुत ख्याल किया। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? नहीं हाँ बोलो ना, आ रही है? अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में ये उम्मत का कितना ख्याल किया। कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून बदल दिए। अरे बोलो कोई उम्मती परेशान, अल्लाह ने कानून। ये बच्चे बहुत बैठे, चलो फिर भी एक वाक़या सुनोगे ना आप लोग। ये रमज़ान का महीना आता है ना, तो रमज़ान में खाने का नहीं, कितने काम नहीं करने के,
بہت مشکل ہے مولانا. ہاں بولو نا, رمضان میں کتنے کام نہیں کرنے کے؟ 3. کھانے کا, پینے کا, بیوی کے پاس جانے کا نہیں. وہ لوگ بول رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے, 3 کام نہیں کرنے کے. اب آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک صحابی ہے بہت غریب. مولانا انجم سنا ہوگا آپ نے, مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب جن کا نام ہے سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری. آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے, صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلیمہ. رمضان کا مہینہ بیوی سے ملاقات کر گئے, گناہ ہو گیا نا. ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا. ارے ساتھ میں بولو روزہ. روزے میں کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے پاس جانے کا نہیں. یہ رمضان میں نئی نئی شادی ہوئی تھی. مولانا عارف تمہاری نئی تو نہیں ہوئی ہے, پرانی ہو گئی. تو جوان ہے. میں شروع میں تو مولانا میں سمجھا یہ شادی شدہ ہی نہیں ہے, بعد میں آپ نے بتایا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں. ایسی جوانی اللہ ہم کو دیتا ہے. بولو نا کون صحابی؟ حضرت سلیمہ. نئی نئی شادی ہوئی تھی, رمضان کا مہینہ آیا, بیوی کے پاس گئے. اچھا بیوی کے پاس چلے گئے, اس کے بعد خیال آیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, کیا کروں, روزہ تو میرا ٹوٹ گیا, روزہ میرا ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ سچے لوگ تھے, جھوٹے لوگ نہیں تھے. الصحابۃ کلھم عدول, سب سچے تھے. وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے, جا کر اللہ کے رسول کو صاف شبدوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ, مجھے معلوم ہے کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے پاس جانے کا نہیں, لیکن اللہ کے رسول نئی نئی شادی ہوئی, روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کو مارنا ہے تو مجھے مارو, قتل کرنا ہے تو قتل کرو, آپ کو جو سزا دینا ہے دو. میں نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ میں غلاموں کا غلام ہوں اور آپ آقاؤں کے آقا ہے. بولو صلی اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا قاعدہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے, قاعدہ یہ ہے فتحریر رقبہ, ایک غلام آزاد کرو. جاؤ. اللہ کے رسول, اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا غلام آزاد کرو, تو کیا جائے اللہ کے رسول غلام آزاد کرو, خود غلام کی طرح جیتا ہو, کھانے کے لالے پڑے ہیں, کپڑے برابر نہیں ہیں, میں کیسے غلام آزاد کروں گا, میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں. بولو طاقت ہی نہیں. اس وقت میری پوزیشن اتنی غریبی کی ہے کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں, فصیام شہرین متتابعین. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھو, پنشمنٹ, پینلٹی. کتنے روزے؟ 60 نہیں, 60. تو رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے, یہ 30 پورے کرنے کے پھر 60. کتنے ہوئے؟ 30 میں بیلنس کھو گیا, 60 میں کتنا بیلنس کھو جائے گا؟ اللہ کے رسول 30 میں یہ حالت ہوئی, آپ تو کہتے ہو اللہ کے رسول نہیں ہوگا, اللہ کے رسول نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ, جاؤ مدینے میں غریب بہت ہے, 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے. اللہ کے رسول پہلے ہی تو بتا رہا ہوں میں خود بھوکا ہوں, اب میرے پاس پیسے ہی نہیں. آپ کہتے ہو 1-2 کا بولے تو سمجھ میں بھی آ رہے, 60 غریبوں کو کھانا. تو ہمارے نبی نے فرمایا عجیب ہے, تم غلام بھی آزاد نہیں کرو گے, تم 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھو گے, تم 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو وہاں بیٹھ جاؤ, وہاں بیٹھ جاؤ, اگر میرے پاس کوئی اناج غلہ لے کر آئے گا میں تم کو مالک بنا دوں گا, پھر جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا, تمہارا گناہ معاف ہو جائے. تو جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کو پوچھے کچھ آیا, کچھ آیا؟ اللہ کے رسول کہے بیٹھو, تم میرے سامنے ہی تو بیٹھے ہو بس. لیکن اللہ کا کرنا, کوئی ایک جماعت آئی اور آ کر اللہ کے رسول کو غلہ دیا, اناج دیا. ہمارے نبی نے پوچھا آئی نا سلیمہ, رہے وہ سلیمہ کہاں ہے؟ تو وہ تو وہیں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول لبیک آؤ. کہا چلو یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہے, یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا. کتنے آدمی کا کھانا ٹوٹل ہو گیا؟ 60. ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو, ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو اور جاؤ مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو کھلا کے آؤ. وہ حضرت سلیمہ نے ایک بوری یہاں رکھی اور بولے ایک بوری یہاں رکھی. وہ اٹھائے, ارے کتنا بیچارے کمزور, لیکن اٹھائے. اور معلوم نہیں, میں سمجھتا ہوں 1.5-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پھرے ہوں گے, پھر واپس آئے ہمارے نبی کے پاس اور 2 بوری بھری ہوئی لے کر آئے. بولو 2 بوری. تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا تھا 60 مسکین کو کھانا کھلانا, تم تو واپس بوری اناج کی لے کر آئے. کہا اللہ کے رسول قسم کھاتا ہوں پورے مدینے میں گھما, پورے مدینے میں گھما, میرے سے زیادہ غریب میرے کو کوئی ملا ہی نہیں.
اللہ کے رسول سب کے گھر میں کچھ کچھ تھا, میرا گھر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی جو, آپ ہنسے نا, ہمارے نبی بھی اس وقت مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. ہمارے نبی جب مسکراتے تھے نا تو صرف آگے کے دانت نظر آتے تھے, لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے تو داڑھ مبارک نظر آئی. ہمارے نبی مسکرائے, داڑھ مبارک نظر آئی اور کہا جا, میرا اللہ کہتا ہے یہ سارا کھانا تو ہی لے لے اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. اللہ کو پیار آتا ہے تو اس امت پر ایسا پیار آتا ہے. سننا ہے اور سننا ہے, پھر وصولی کروں گا. سننا ہے, یہ رمضان کی بات کروں. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہو جاتی ہے. ارے بولو نا, ہوتی ہے. رات کو احمد آباد کے توے گرم ہوتے ہیں. رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتا نا اتنا مسلمان رمضان میں کھاتا ہے. ہاں, میں خود بھی, اب میں آپ کو کیا بولوں, میں بھی توے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی. مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے. میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں, مولانا حبیب صاحب. اب یہ تو پٹھان ہے, میں اٹھ پٹھان. اب یہ تو معلوم نہیں, رکھ لیتے, روزہ رکھ لیتے. میرے کو تو شام کو 4 بجے سب کو بولتا ہوں, کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں, کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں, کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ رات کو 8 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے, اور عصر سے مغرب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا بھوکے. پہلے تو الحمدللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے. اور کاش احمد آباد UK میں ہوتا, وہاں تو کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے مرغے بیٹھے ہوتے. کوئی ادھر بیٹھا, کوئی ادھر بیٹھا. ارے بھائی قریب آ, تو وہ وہاں سے کہتا مولانا آئی ایم آلسو فاسٹنگ. یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا. تو میں کہتا عقل بن کے بندے, میں نے بھی تو روزہ رکھا. لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا. ورنہ پہلے جب رمضان آیا, بولو رمضان پہلے, تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں. بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں. مغرب کا وقت شروع, روزہ ختم. عشاء کا وقت شروع, روزہ پھر سے. صرف کتنا ٹائم ملتا تھا, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ. باقی روزہ رکھو. شروع میں آیا تھا ایسا روزہ, بہت مشکل تھا. بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا. وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس. ساتھ میں بولو کیا نام ہے, آواز سے بولو کیا نام ہے. وہ بیچارے گھر میں آئے, مغرب کے وقت آئے. بیوی نے کہا کہ چلو افطار کا ٹائم ہو گیا, ایک کھجور کھا لی. بولو ایک کھجور. اور بیوی کو کہا ذرا گرم گرم روٹی پکاؤ, میں جلدی جلدی کھا لوں گا. اور سو گئے تو سو گئے. اب بیوی اٹھا رہی ہے, اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا. ارے عشاء کا ٹائم آئے گا, روزہ شروع ہو جائے گا. ارے گرم گرم روٹی تیار ہے, عشاء کا ٹائم آئے گا. لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے, کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے, کندھے پہ اٹھاتے تھے, مدینے کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. اب وہ اتنے تھکے ہوئے کہنے لگے بیوی کو, نہ میں بعد میں کھاؤں گا. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب رات کو ان کی آنکھ کھلی, بیوی کو کہا گرم روٹی. اب کہا کہ گرم روٹی, روزہ شروع ہو گیا. بیچارے کچھ نہیں بولے. کیا کھائے تھے انہوں نے, ایک کھجور. اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے, کاٹ کے آئے. مدینہ میں جب بیچنے آئے تو دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بولو بے ہوش ہو کے. سارے صحابہ جمع ہو گئے. پتہ چلا یہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں, اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے, کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے. اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں, مغرب میں شروع ہوگا, فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھے میرے ساتھ میں پڑھے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا, کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا. ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں, نہیں اب بہت ٹائم ہو گیا, بہت ٹائم نہیں ہوا. بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے, پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا, امت پہ تو رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤں, ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے,
اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں, آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی, کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں, کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں, آج تک میں نے کہا نہیں, بیوی ہوں میں, آپ کی بیوی ہوں, امت کی ماں ہوں, آپ کی بیوی ہوں, ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ کیا بولنا, کہہ دے کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو نا, کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, بولو سبحان اللہ, یوں ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے, اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. اگر عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. ہاں بولو سبحان اللہ, بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعلمی, فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی, میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, یہ کپڑا پہنا نا میں, بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ, بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے, بولو نبی کا, ساتھ میں بولو نا, یہ منہ سے بولتے, بولو نبی کا, یہ زمین بولو نبی کا, یہ آسمان نبی کا, ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی کا جاتا نا, پیٹ جس سے بڑھتا ہے, بولو وہ نبی کا صدقہ. پانی کا گھونٹ جس سے پیاس بجھتی ہے, بولو نبی کا. ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیارو اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن, میرے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستو محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول, اور بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن, بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں چوتھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے, بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں چوتھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں چوتھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی وہی بولتا ہوں, بس معاملہ گڑبڑا تک ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ آپس میں کہیں گے آج قاری مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا,
अजमेर के करीब 3 दिन पहले मैंने अभी कासिम भाई को भी बताया कि मैं अजमेर के करीब गया था। हमने फातिहा पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर, और मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने किताब में पढ़ा हज़रत मौलाना इनामुल हसन, जिनको हम हज़रत जी कहते हैं, बाकायदा सफ़र करके अजमेर गए, उनके लिए अंदर जाने का इंतज़ाम किया गया। आपने फातिहा पढ़ा और 2 घंटे तक मुराकबा किया। मैंने सोचा इतने बड़े हज़रत जी जाते हैं तो मेरे जैसे गुनहगार को काय को फातिहा नहीं पढ़ने का। लेकिन मेरे को एक बात याद आई कि रबीउल अव्वल में बोलो हमारे नबी का और हमारे नबी का, तो इसी रबीउल अव्वल में तो अजमेर वाले बाबा अजमेर पहुंचे, बोलो सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल में ही अजमेर वाले बाबा बोलो कहां पहुंचे, अजमेर पहुंचे। और कैसे पहुंचे मालूम, ऐसे नहीं तो हज में गए थे। बोलो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां गए थे, हज में गए थे। हज हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हज। उस जमाने में इतनी भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होती थी। हजरत अजमेर वाले बाबा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फिर एक मरतबा बोलो कहां पर गए थे, और हज मुकम्मल हो गया। अब जब हज हो गया तो अपने सारे साथियों को जमा किया और कहा मेरे साथियों जिनको जाना हो चले जाओ, मैं तो मदीने को अपना वतन बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं वापस जाने वाला, अब यही गुलशन मेरा गुलशन होगा, यही चमन मेरा चमन होगा, यही वतन मेरा वतन होगा। सब साथियों ने कहा हजरत हम भी आपके साथ रहेंगे। तो कहा रहो, देखो यहाँ तो ऐसा मामला है, मदीने में आए हैं, मदीने वाले हमारे सरकार का मामला यही था, मिले तो रोजी न मिले तो रोजा, मिले तो रोजी न मिले तो। अजमेर वाले बाबा ने कहा सब तैयार हो गए। लेकिन रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए, बोलो सुभान अल्लाह। और ख्वाब में जब नबी आए तो नबी आते, नबी के सिवा कोई नहीं आ सकता। बोलो ख्वाब में कोई भी, ये ख्वाब की दुनिया बहुत अजीब है, कोई क्या क्या देखता है ख्वाब में, बोलो देखते ना अजब अजब चीज देखते। लेकिन इतनी बात याद रखना कि नबी ख्वाब में आए तो नबी ही आएंगे, नबी की शक्ल लेकर कोई। हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फकअन्नमा रानी ला यतमस्सलु शैतानु बी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं मैं किसी के ख्वाब में आ जाऊं और दुआ करो ना आ जावे। अरे बोलो ना सही में आते आते, सिर्फ आते नहीं है, वो खुशकिस्मत होता है जिसको गले भी लगा लेते हैं। ये ख्वाजा अजमेर वाले बाबा सोए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए तो कहा कि क्या इरादा है। अजमेर वाले बाबा रोने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरे ख्वाब में आए, मुझे मदीना रहना है, आपका मेहमान बनना है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा हुक्म है तुम्हें हिंदुस्तान अजमेर जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। आँख खुल गई भाई, हो सकता फटाक से आँख खुल गई, आँख खुली, हिंदुस्तान जाना, अजमेर जाना, हमें तो हिंदुस्तान का रास्ता भी नहीं मालूम, ज़बान भी नहीं मालूम। हज़रत ख्वाजा ने अपने सारे मुरीदों को जमा किया कि अल्लाह के रसूल कहे हिंदुस्तान जाना, मगर हिंदुस्तान का रास्ता कहाँ मालूम, हिंदुस्तान की ज़बान नहीं मालूम, हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान का खाना, हमें कुछ नहीं मालूम। खैर पूरा दिन गुजर गया। रात को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फिर सोए, बोलो ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, गए नहीं हिंदुस्तान अजमेर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोए, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कैसे जाऊँ, रास्ता ही नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल ने अपने कपड़े मुबारक से एक नक्शा निकाला, चमड़े का, मुश्क से ज्यादा खुशबू वाला, कहा देखो ये रास्ता बना है, इसी रास्ते पर चले जाओ, हिंदुस्तान में अजमेर पहुंच जाओगे, बोलो सुभान। लंबा सफर है लेकिन पहुंच जाओगे। बस हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, नक्शा हाथ में, सब मुरीदों को कहा तैयारी करो, चलो तैयारी करो, हिंदुस्तान जाना है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है और नक्शा भी हमारे हाथ में। जब सारे लोग तैयार होकर आए तो कहा नहीं जाना है। सबने कहा हजरत नहीं जाना है, कहा जाना है मगर एक सवाल पूछना है जो बाकी रह गया। रात को सोए, कौन सी रात, अल्लाह के रसूल ख्वाब में मोइनुद्दीन गए नहीं, रास्ता भी तो बता दिया, गए नहीं। कहा अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है, जाना तो है लेकिन अजमेर जाऊंगा, बहुत दूर है, नक्शे से पता चला बहुत दूर है हिंदुस्तान, जाऊंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आंखों में आंसू थे, मोइनुद्दीन आओ आओ इधर आओ, क्या उम्मत पर एहसान है, आओ इधर आओ। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने पे रखा और कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ, अजमेर जाओ, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाओ, जहां जाओगे मेरी याद आएगी,
ہوگی, گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے, اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو, نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے, گردن جھکاتے ہیں, محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, جو اجمیر والے بابا کی محبت. کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اتنا بولو نا, اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بولو نا اجمیر والے, میں نے کہا نا محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ, جاتے ہیں نا اجمیر, ویڈیو کوچ بس, ٹرین, فجر کی نماز اڑی, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز گئی, اور خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ حضرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو فرض ہے وہ فرض ہے, اس کو کوئی مٹانے والا, بولو نا مٹانے والا. اچھا میرے کو چل سب بات چھوڑو, اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ. محبت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام؟ کوئی جا کر, لیاقت بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, یہ احمد آباد والوں سے پوچھتا ہوں, کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کر پوچھے, اے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ اپنے 4-5 بچے کتنے ہوئے مولانا؟ جتنے بھی ہوئے مولانا شرماتے بہت ہیں بھائی, میرے کو لگتا ہے بیوی کے سامنے بھی شرماتے ہوں گے. مولانا انجم, کوئی بیوی کو جا کے پوچھے کہ تیرا 4 بچے ہو گئے, اور پوچھے تیرا ابا کا نام کیا ہے, گھر میں دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے؟ حالانکہ شادی کو 8 سال ہوئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے محبت کرتے 40 سال ہو گئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جی میں آیا بول دینے کا؟ آج میں آپ کو بتاؤں, سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ, سب سنتے جانا, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. اچھا چلو ایک بات بولو, ان کے ابا کا نام نہیں معلوم, کوئی دادا کا نام بتا دو نا. ابھی کہتے ہوں گے یہ پاؤلی ہے, تو باپ کا نہیں معلوم, دادا پہ کائے کو جاتا مولانا انجم. سنا دو بھائی, سنا دو بھائی, سنا دو. لیکن آج میرے کو یہ مجمع بہت ٹھنڈا لگتا. بولو نا سبحان اللہ, بولو نہیں, میں تمہیں سنا. یہ آپ لوگوں کی بیوی کچھ زیادہ احمد آباد میں, اور میں 1 سال نہیں آیا, اس میں زور بڑھ گیا. آپ کے گھر میں تو نہیں بڑھا نا, میرے گھر میں کچھ پھونک مارو نہیں تو پھور کر کے زور سے. وہ بولتے نا بیوی احمد آبادی عورت ایٹلے بہت ڈینجر ہے. یہاں عورتیں بیٹھی ہوگی, مولانا چپ چاپ لے کے میرے کو نکل جانا, میرے کو چپ چاپ نکل جانا میرے کو. باقی احمد آباد نہیں بہری ہو ایٹلے بہت ڈینجر. ایک احمد آباد کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ میرے کو بھی نہیں معلوم, لیکن بنا دے احمد آباد کا واقعہ ہے. جاتا کیا ہے وہ ہے نا مولانا, وہ احمد آباد میں کوئی بیچارہ بہت بڑا بزنس مین, بہت بڑا, وہ بڑے بڑے بزنس مین کو آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت بھائی, جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا, ان کو جب سال کا حساب کرنا ہے نا تو آفس پہ نہیں کرتے, اپنے مینیجر کو بلا لیتے. کہاں پہ؟ گھر میں, اور خود بھی گھر میں بیٹھ جاتے, کیونکہ وہ کیا ہے آفس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے, اور وہ رجسٹر کھلتے ہیں, اچھا نہیں لگتا. تو ہمارا بھی ایک دوست تھا, بڑا بزنس مین تھا, گھر میں آ کے بیٹھ گیا, بازو میں کس کو بٹھایا؟ مینیجر کو. بھائی حساب کتاب کرنے کا نا پورے سال کا, اور سامنے ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر, کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل سب کچھ سامنے رکھا, کیونکہ پھٹاپٹ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے نا, کیونکہ سیل ٹیکس نے, معلوم نہیں کون سا ٹیکس نے, جی ایس ٹی نے, کتنے ٹیکس ہے, کیا کیا بھرنے کے, انکم ٹیکس وغیرہ, تو سب کی تیاری کر رہا تھا وہ. ابھی بیچارہ ایک دم بزی ہے مینیجر کے ساتھ حساب کتاب کرنے میں, بڑا بزنس مین ہے, دماغ پورا حساب کتاب میں لگا. اتنے میں وہ احمد آباد کی عورت, اس کی بہری احمد آباد نہیں, بولو نا اینی وائف, تے آوی اندر آ کے پوچھتی ہے, اے میرے کو کتنا پیار کرتے ہو؟ اب ایسے ٹائم پہ شوہر ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ارے ابھی تو جا, یہ میں حساب کتاب لے کر بیٹھا ہوں, یہاں ٹیکس کا معاملہ ہے, سیل ٹیکس کا معاملہ ہے, جی ایس ٹی کا معاملہ ہے, ہزاروں گورنمنٹ کے جھمیلے, اور تو اس میں آ کے کتنا پیار کرتے, جا اندر جا.
અમદાવાદ કા પાણી થા કે ના પહેલે તમને કેવું પડશે કે કેટલું પ્રેમ કરો છો, પહેલે તમને આ વાત તો ચોખ્ખાટ કરવી જ પડશે. ભાઈ ગુજરાતી સમજते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो. तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं. बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं. तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है. बोले ना ना वो कहीं थोड़ी बने, તમે મને હાચું કહો કેટલું પ્યાર કરતા છો, मेरे को सच बताओ कितना प्यार. अब इसका दिमाग गया, कहा तू घर में जाके कॉफी बना, चाय बना. कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो. अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है, तो उसने वो सामने मोबाइल लाओ, मोबाइल दे लाओ, अंजुम लाओ, तुम्हारा जो वाक्य है. उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख बीवी को कहा, देख मैं कितना प्यार करता हूं, ये मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है. मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की. तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी. तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू. वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता. क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की. ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा, कहा पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता. देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे. हाँ, अब मेरा तवा गरम हुआ, रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा. इस पर हंसना आया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम नहीं मालूम, उस पर रोना नहीं आया. अजमेर वाले बाबा, बोलो अजमेर वाले बाबा, साथ में बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद अजीजी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम मेहदी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम इमाम बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही,